کے مصائب سید الشہداء سنیے تو فرش اعضاء کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ رومال زہرا خالی چلا گیا، کون سا ایسا گناہ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر آگے بہجت جا رہے تھے، دیکھا کہ ہر جگہ کا دستور انسان ہے، دیکھا کہ مجلس ہو رہی ہے، اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ باہر کھڑے ہوئے، رک گئے کافی دیر فکر کے، جیسے لگ رہا کہ کوئی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شخص آگے آئے اور آنے کے بعد کہا آقا آپ کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میں ان کی گناہ کی طرف متوجہ ہوں، ان کے گناہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کیا ہوا؟ میں جیسی کہا مطلب کہ کان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، آئے آقا کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم مجلس سید الشہداء کی مقصد سے اپنے گھر سے باہر نکلو کہ مجلس سید الشہداء میں جا رہا ہوں، اور جاؤ گھر سے نکلو اور وہاں پہنچ جاؤ، لیکن پہنچنے کے بعد بھی اگر فرش حسین پہ نہ بیٹھ پاؤ تو خدا سے دعا کرو پروردگار آج میں نے کون سی ایسی حرام غذا کھائی جس نے فرش اعضاء میں مجھے قبول نہیں کیا، کون سی میں نے ایسی حرام غذا کھائی ہے جس کی وجہ سے فرش اعضاء نے مجھے قبول نہیں کیا، بیٹھنے نہیں کیا۔ یہ فرش اعضاء جسے ہم معمولی سمجھیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اگر لکھا ہے اس فرش اعضاء کا ٹکڑا اگر کفن میں لے کے چلے جاؤ شفاعت کے لیے کافی ہے شفاعت کے لیے۔ ایک بزرگ علی گلی عراق کے گزرے ہیں، ان کے گھر میں اشرا ہوا کرتا تھا، ان کا وقت قریب آیا، ایک چاہنے والا کہا کہ آقا یہ کربلا کا کفن ہے، یہ آپ لے لیجیے۔ ان کا جملہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو فرش اعضاء بچھائی ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ فرش اعضاء کا ایک ٹکڑا میرے کفن میں میرے سینے پہ رکھ دینا، یہ میری شفاعت کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس پہ زہرا بھی بیٹھی ہے اور رسول خدا بھی بیٹھے ہیں۔ عقیدہ صحیح کرے عزیزان گرامی، جب عقیدہ صحیح ہوگا تو محبت کو معراج مل جائے گی۔ یہ تمام چیزیں محبت کس میں ہیں، پہلے محبت کو سمجھیں کہ محبت ہے کیا۔ صرف لگاؤ کا نام محبت نہیں ہے، یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، جذبہ محبت عطا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی ایام عزا قریب ہے، ابھی سے اپنے آپ کو بنائیں سنواریں، ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے، آپ کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، جانور بھی تلاش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، محنت بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد غدیر ہے اس کی بھی تیاری آپ کریں گے عزیزان گرامی۔ لیکن اس مجمع میں تمام اپنی قوم سے میرا یہ سوال ہے کہ ایام عزا کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ نہیں۔ صرف عزا خانوں کو پینٹ کروا لینا تیاری نہیں ہے، پنجے نئے منگوا کے لکھنؤ اور حیدرآباد سے لگوا لینا تیاری نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تیاری تبرک ہے کہ پہلی محرم کو ہم یہ بانٹیں گے اور دوسری کو یہ بانٹیں گے اور تیسری کو یہ اور آٹھویں کو حاضری اور نویں کو یہ تیاری نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تیاری کیا ہے کہ ہم کیسے اپنے گھر کو قابل بنائے کہ زہرا میرے گھر آ جائے، کیسے ہم اپنے گھر کو بنائیں، ہم کیسے اپنے وجود کو بنائیں کہ زمانے کا امام آئے تو اس کی نگاہ میرے چہرے کی طرف ہو، میرے چہرے کی طرف ہو عزیزان گرامی۔ ہم کیا بنائیں؟ ہمارا معیار فرش اعضاء پہ کیا ہے؟ آتے ہیں تو کوئی منہ میں سرخی داغے رہتا ہے، کسی کے منہ میں گٹکا رہتا ہے، کسی کے منہ میں پان رہتا ہے، اس کے بعد آ کے کہتے کہ ہم بڑا کیا دادا ہے۔ یہ فرش اعضاء، ایسے افراد فرش اعضاء کی تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور یقیناً جناب زینب کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے فرش اعضاء اپنی رضا دے کر، اپنے بھائی کا خون دے کر ان تک پہنچایا ہے، ہم نے اس فرش اعضاء کو کس طریقے سے سنبھالا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس جواب؟
ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے جو انہیں ہمیں سونپی ہے، اور جب شہزادی آئیں گی تو روز قیامت ہمیں اس امانت کو ان کے حوالے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امانت میں خیانت کر بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبت ہے نا زینب سے، زینب کی سے محبت ہے تو اس فرش اعضاء کی تقدس کو باقی رکھیں، ایسے لباس میں آئے کہ جو فرش اعضاء کے شایان شان کے مطابق، ایسے نہیں کہ جیسے پایا اٹھا کے چلے آئے۔ کسی فنکشن میں جاتے ہو، کسی کوئی بڑی ہستی آ جائے اس سے ملنے کے لیے آتے ہو، کیا تمہارا لباس ایسے ہی ہوتا ہے کہ لنگی پہن کے چلے آ رہے ہو تو کچھ پہن کے چلے آ رہے ہو، کچھ پہن کے چلے آ رہے ہو؟ باہر سے اگر کوئی آ جائے تو کیا کہے گا کہ یہاں نظام نہیں، جو قوم نظام سے پہچانی جاتی تھی آج وہی سب سے بڑی بدنظر ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ازاداری ازاداری، مولا 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 کرنے سے مولا کسی کو بخشوا نہیں دے گے۔ مولا کا کردار پیدا کرو، تمہیں بخشنے والے کی امید بھی پیدا نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود ہاتھ پکڑ کے تمہیں داخل بخش کرے، وہ خود تمہیں ہاتھ پکڑ کے داخل بخش۔ کردار ہے حسین پیدا کرو۔ حسین پہ رول ہو گیا، حسین پہ دیکھ بنا لو اور حسین کی مجلسیں کر لو اور باہر سے خطیب بلا کے پڑھوا لو۔ اگر کردار حسین نہیں ہے تو سب پانی، بے شک کردار حسین نہیں ہے تمہارے اندر تو سب پانی ہے۔ محبت حسین نہیں ہے، حسین نے محبت کی ہے، ہم نے حسین سے کتنی، حسین ہم سے محبت کر رہے ہیں، کیا محبت کر رہے ہیں؟ آخری وقت میں امام نے وصیت کی، بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ حسین محبت کا پیغام دے، دیکھو ہم چلتے ہوئے خنجر میں بھی تمہیں فراموش کر دیا، لیکن تم نے ہمیں فراموش کر دیا۔ حسین نگاہ سید سجاد جب زندان شام سے رہا ہو کر مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جب صبح آنکھ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو نیند سے بیدار ہوتے ہی انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً موبائل کو اٹھا کے دیکھتا ہے۔ کبھی حسین کی طرف جواب سلام دے دو، ہم جیسے نیند کھلے اور نیند کھلنے کے بعد فوراً زبان پہ جاری ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ ہونا چاہیے، یہ حقیقی ازادار کی پہچان ہے۔ ابھی ہم حقیقی مسلمان بھی نہیں بنے ہیں تو شیعہ اور ازادار کی بات تو بہت دور ہے۔ عزیزان گرامی، وہ موقع جب سید الشہداء نے اس عالم میں آپ کو یاد کیا ہے، اس عالم میں یاد کیا ہے کہ جب علی اکبر حسین کا مارا گیا، جب قاسم پامال ہو چکے اور محمد دونوں شہید ہو چکے ہیں، ابھی ابن مظاہر مارے گئے، تمام خیمہ اصحاب انصار سے خالی ہو چکا ہے۔ اس وقت امام نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا کہ بیٹا سید سجاد، ارے جب زندان شام سے رہا ہو کے مدینے جانا، تم اپنے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے، ارے اپنے باپ کی پیار کو یاد کر، یہ تپش ہے، ارے دل کی حرارت ہے، ارے جب تم پانی پیتے ہو تو ذرا رباب کے اصغر کی طرف نگاہ کر لینا کہ رباب کے پاس پانی بھی نہ تھا، ارے جو بچے کی ہونٹ کو تر کر سکے۔ آج جب باہر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر گھر میں کہتے ہیں کہ اما پانی ہے تو پانی پلا دو، زوجہ پانی ہے تو پانی پلا دو۔ وہ بھی خاتون ہوتی ہے، ارے کوئی ہو نہ ہو، جاتا ہی انسان جیسے باہر سے آتا ہے ارے فریج کھولتا ہے یا مشکیزے سے پانی نکال کے پیتا ہے۔ اے بندے خدا، دستے عدلیوں کی گزارش کرتا ہوں، جب ٹھنڈا پانی کا گلاس تمہارے ہاتھ میں آئے اور اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا، تو ذرا سکینہ کے چلے ہوئے دامن کو محسوس کرنا۔ ارے جب شمر نے پانی دکھا کر پھینکا تھا، ارے سکینہ اس گرے ہوئے پانی کے مقام پر ارے جسم کو ارے ملنا شروع کیا کہ شاید کچھ گرمی کی حرارت ارے ختم ہو سکے۔